تو شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ گناہ کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے، جن میں ایک بہت بڑا گناہ ہے دنیا سے دل لگانا، حالانکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ تو ڈالر جتنا بھی مہنگا ہو رہا ہے بری بات ہے، لیکن یہ سوچ کے تسلی کیا کرو ہماری بیسک ضرورت جو ہمیں مسافر کو چاہیے، 2 وقت کی روٹی، سر چھپانے کی جگہ، کم از کم ہماری زندگی میں ابھی اتنے جلدی حالات خراب نہیں ہوں گے کہ یہ روٹی ہم سے چھین جائے۔ اتنا ڈالر انشاءاللہ مہنگا نہیں ہوگا کہ ہمارے پراٹھے بھی ہم سے چھوٹ جائیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے۔ ملک میں گندم پیدا ہو رہی ہے، انڈے الحمدللہ نہیں ملے ہماری مرغیوں کے، آ کے ہم سے خرید لینا۔ میں کہنے والا تھا ایسے ہی لے لینا، لیکن پھر کتنے لوگ آ جائیں گے۔ تو انڈے پراٹھے انشاءاللہ نہیں چھوٹیں گے، یہ سب چیزیں موٹی موٹی چلتی رہیں گی۔ ہاں گریویاں چھوٹ جائیں گی، تو گریوی تو مسافر خانے کو یار بیٹھنے کی سیٹ چاہیے، ٹائم پہ کھانا چاہیے، کھڑکی والی سیٹ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے، یہی چاہیے ہمیں، تو کھڑکی والی سیٹ ملی ہوئی ہے، تو بس اتنا ہے، تو زیادہ ٹینشن مت لو۔ سمجھتے ہو؟ شرک پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ہاں بدعتیں اور شرک ہوتی ہیں، وہ مجھے بار بار کہتے ہیں آپ شرک پر بیان کریں تاکہ ہم اپنی فیملی کو سنائیں۔ اب دیکھو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، باقی جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا مسئلہ تو شرک نہیں ہے نا، وہ توحید پرست لوگوں سے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی رعایت کرنی پڑتی ہے نا۔ مجھے لوگ پرچی دے رہے ہوتے ہیں اس دفعہ آپ یہ کرنا، میرے ان کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، گلاس رکھ دیا، پاؤں سے ٹھوکر لگی، انہوں نے بیوی کو ڈانٹا یہ گلاس کیوں رکھا تھا یہاں، تو اس نے کہا تم بھی تو اندھے ہو، تو لوگ پھر مجھے کہہ رہے تھے اس ٹاپک پر آپ بیان کریں کہ میں نے کہا گلاس کیوں رکھا، اس نے آگے سے کہا آپ نے بھی دیکھا، آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے، اس ٹاپک پر بیان کریں۔ تو ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں جو چیز کامن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس پر، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں جو زیادہ تر 99% لوگ آ رہے ہیں تو توحید پرستی ہیں، کوئی مزاروں پہ نہیں جاتا، کوئی بزرگوں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہیں ہے، سمجھتے ہو نا؟ اس ٹائپ کے لوگ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے ہوتے، اور اب تو یوٹیوب پہ سن بھی نہیں رہے ہمیں ایسے لوگ، انہوں نے ہمیں اتنا وہ بدنام کر دیا ہے، یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے، توحید ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جب موقع ملتا ہے کر دیتا ہوں بیان میں۔ مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں چند کبیرہ گناہ ہیں، قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، نماز جان کر قضا کر دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام لانے کے بعد، اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ اسلام میں خوب سمجھ لو، جان کر نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ یہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے نماز قضا نہیں ہونی۔ جنگ کی حالت میں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے نماز قضا کرنے کی، میدان جنگ میں تو پھر کہاں اجازت ہوگی؟ تو نماز قضا کرنا، سود کھانا اور زنا کرنا، شراب پینا، لڑکوں سے بدفعلی کرنا، ماں باپ کو ستاتے رہنا، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے، گھر میں ہوتا ہے، اس کا تو قرآن نے بھی کہا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، کبھی ماں باپ سے اونچ نیچ ہو جائے توبہ استغفار کرو اللہ معاف کر دے گا، تو وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے، لیکن ان کو مستقل ٹارچر کرتے رہنا یہ بھی کس میں داخل ہے؟ کبیرہ گناہ میں۔ رشتہ داری توڑنا، خونی رشتوں کو، چچا ماموں خالہ پھوپھی بہن بھائی، یہ بہت قریبی رشتے ہیں، ان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی ایک سال بھائی سے بات چیت ہی نہیں ہوتی، بہن سے بات چیت ہی نہیں ہوتی، قطع تعلق کیا ہوا ہے، تو حدیث میں تو آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو، یہ بہت خطرناک ہے، اس کو کسی طرح سے جوڑ کی کوشش میں لگ جایا کرو۔ اور بد نظری کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ گناہ ہے، بار بار کرتے رہو گے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہے۔ آج کل ایک حیا کے خلاف مسئلہ ہینڈ پریکٹس کی عادت لڑکوں کو پڑ گئی ہے، کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ میں داخل ہے۔